لگاتے ہوئے نکلا اور آواز لگاتے ہوئے اڑ کے چلا گیا دوسرے درخت پر. صدیق اکبر رونے لگے. یہ صدیق اکبر ہیں. اللہ نے گارنٹی نہیں دی ہے کہ شرک سے بچو باقی جو کرو کہ سب ہم معاف کر دیں گے، نہیں، یہ گارنٹی نہیں دی. اللہ اکبر. صدیق اکبر رو پڑے. لوگ آگے بڑھے. صدیق اکبر روتے جا رہے ہیں. پوچھا یا خلیفۃ رسول اللہ ما یبکی، خلیفہ رسول آپ کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ کہنے لگے واللہ یہ پرندہ دیکھو کتنے مزے کی زندگی گزار رہا ہے. ابو بکر کو اللہ پرندہ بنایا ہوتا تو کتنا خوش نصیب ہو جاتا ابو بکر. ارے آپ خلیفۃ رسول ہو کر پرندہ بننا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں، بننا تو نہیں چاہتا، لیکن ابو بکر جو کچھ چھوٹا بڑا عمل کر رہا ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے ابو بکر کو حاضر ہونا ہے. پرندہ مزے سے تازہ بتازہ ہوا کھاتا ہے، پھل فروٹ کھاتا ہے، لیکن مر جانے کے بعد اس کو کسی چیز کا حساب نہیں دینا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ. تو معلوم ہے قیامت کے دن چاروں طرف سے لوگ دوڑے ہوئے سے ایک طرف جاتے ہوں گے، حشر کے میدان کی طرف. کیوں؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، تاکہ زندگی میں انہوں نے کیا نیکی برائی کی ہے سب کو وہ دیکھ لیں، سب کا مزہ وہ چکھ لیں. پھر اللہ نے آگے کیا ارشاد فرمایا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی بدلہ پا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کیا ہے وہ بھی برائی کا مزہ چکھ لے گا. اللہ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے لگے تو ذرہ برابر جو گناہ کیا ہے اس کی بھی سزا تم کو دے گا. اس لیے اس نظریے سے بات رہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا کریں. یہاں ایک اشکال ہے، کچھ احادیث لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے گا، امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اہل علم نقل کرتے ہیں ہر بدعتی عقیدے اور ہر مسلمان جو غلط نظریہ تصور قائم کرتا ہے وہ کسی نہ کسی آیت حدیث کا غلط معنی غلط مفہوم لے لینے کے بعد. مثال کے طور پر آپ ذرا سوچیں، ہم لوگ جن ملکوں کے رہنے والے ہیں، ایک گروہ کلمہ پڑھنے والوں کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں بلکہ کیا ہیں؟ نور ہیں. کوئی بشر کہتا ہے تو وہ کافر، ٹھیک ہے نا. اور ایک گروہ ایسا نہیں، قرآنی آیات ہے انما قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الیہ. بشر ہیں، لفظ انما کے ساتھ آیا ہے، میں بشر ہی ہوں. دیکھیں ایک ہی آیت ایک ہی قرآن، لیکن جس کو بدعت غلط نظریہ قائم کرنا تھا اس آیت کا معنی غلط لے لیا. آج اسٹیج پر آنے کے بعد دونوں فرقے قرآن پاک کی آیتیں ہی پیش کرتے ہیں، کرتے ہی نہیں کرتے. ایسے ہی ہمیشہ یاد رکھو، جب بھی کوئی غلط نظریہ ایک مسلمان اپناتا ہے تو کسی نہ کسی حدیث اور آیت کا غلط معنی غلط تعویل کرنے کے بعد. یہاں دو حدیثیں آپ لوگوں کو سناتے ہیں. نمبر 1، کچھ لوگوں نے تو اپنے لیے ہر گناہ کے تمام راستوں کو ہموار کر لیا، صرف اس بنا پر کہ انہوں نے حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال کے کہاں داخل کریں گے. بس اتنا تو سن لیا.
اور پوری حدیث نہیں اس نے بیان کی، نہ اس کو سنایا گیا۔ اب بھائی رائی کے دانے کے برابر بھی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ ارے بیوقوف لوگ ہیں جو عمل کرتے ہیں، بغیر عمل کے بھی اگر جنت میں جا سکتے، توحید کی برکت پر اتنے پاپڑ بیلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی لیے وہ دینداروں کا بسا اوقات مذاق بھی اڑاتے ہیں، بیوقوف بھی سمجھتے ہیں۔ آپ ذرا سا غور کریں، پوری حدیث شفاعت والی حدیث کیا ہے؟ لوگ جہنم میں جل جل کر کے بالکل کیا بن چکے ہوں گے؟ کالا کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ اچھا کتنے دن؟ چلو ہمارے بھائی کہیں گے بھائی ایک دن، کتنا؟ ایک دن۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا ایک دن جو ہوگا تمہارے دن کے کتنے برابر ہوگا؟ 50,000 سنۃ مما تعودون۔ ایک دن بھی اللہ تعالیٰ ڈال دے تو کم سے کم کتنے سال جہنم میں رہنا؟ 50 سال نہیں، 50,000 سال۔ اللہ اکبر۔ اور 2 دن ڈال دیا تو پورے 1 کروڑ سال۔ یہاں تو گلاس، چائے کا گرم گلاس بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں، 1 کروڑ سال رہنے کے لیے کیسے تمہیں شیطان آمادہ کر دیتا ہے، خوش ہو جاتے۔ یہی تو چیز ہے جس نے یہودیوں کو برباد کیا۔ یہ نتیجہ عقیدہ رکھنا کہ کچھ بھی کرتے رہو، ہم چھوڑ دیے جائیں تو چھوڑ دیے جائیں گے، یہی عقیدہ یہودیوں کا تھا جس نے یہودیوں کو اس انجام تک پہنچایا جو آج اپنے یہاں دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے۔ اتنی بڑی نمک حرام، بے ایمان، چور، ظالم کوئی قوم دنیا کے اندر نہیں مل سکتی۔ اللہ نے ان پر لعنت بھیجی ہے، اللہ نے اپنا غضب نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کبھی ان کی قوم کو خنزیر بنایا ہے، کبھی بندر بنایا ہے، جو باقی رہے ان کو بتوں کا پجاری بنا دیا ہے۔ یہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ ان کا عقیدہ تھا صرف کوئی یہودی جہنم میں جائے گا تو کتنے سال؟ صرف 40 دن۔ کتنے دن؟ 40 دن۔ اور 40 دن کی مقدار نہیں بتائی کہ تمہارے یہاں والا دن نہیں، یہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت والا۔ 40 دن اگر تم گئے اور ایک دن 50,000 سال کا، تو 40 دن کے کتنے کروڑ بن گئے؟ 20 کروڑ۔ 20 کروڑ دن نہیں، 20 کروڑ سال۔ ایک یہودی جہنم میں چل رہا ہے، ذرا سوچو 20 کروڑ سال کے لیے انسان شیطان نے کتنا اس کو ورگلایا، بڑا مزے سے کیسا بیوقوف بنا رکھا ہے۔ 20 کروڑ سال جہنم میں جلنا پڑا۔ اور یہودیوں کے بارے میں جب 40 دن کتنا، یہ نہیں بتانے دیا شیطان کی یہاں کا دن ہے یا وہاں کا۔ انہوں نے کیا سمجھا؟ بس ویٹنگ لسٹ میں رہیں گے، 40 دن کے بعد سیدھے جنت کو بورڈنگ کارڈ مل جائے گا، مزے میں جو چاہو کرو۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے فرمایا 50,000 سنۃ مما تعدون۔ سوچو ذرا سا، تو جہنم میں جلتے رہیں گے ہزاروں سال۔ میں نے کہا ایک دن کے لیے بھی گیا تو کتنے سال؟ 50,000 سال۔ کبھی سوچا کہ 50,000 سال کتنا ہے؟ دنیا میں اس لیے آپ گناہ کرتے ہیں کہ 50,000 سال ایک دن کے لیے جائیں تو 50,000 سال جہنم میں چلے آپ۔ کیسے انسان کی جرات ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ پھر ذرا سوچو، حدیث کیا ہے پوری؟ جہنم میں جلتے رہیں گے، پتہ نہیں کتنے 1000 سال جلے۔ ربنا اخرجنا، اللہ تعالیٰ نکال لے، یا حنان یا منان، شور مچاتا رہے گا۔ اللہ کیا فرمائیں گے؟ اکسو فیہا ولا تکلمون، ذلیل خوار ہوتے رہو، آئندہ بات بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے یا ایھا الناس ابکوا۔ یہ آپ کس کو خطاب کریں؟ صحابہ کو۔ مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کرتے ہیں، تو اپنی مشہور کتاب الزہد میں
اور بہت سارے اہل علم نے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح ہے کے اندر بھی نقل کرتے ہیں، آپ ممبر پر جمعے کے دن خطبہ دے رہے ہیں اور سارے صحابہ ہی آپ کے سامنے موجود ہیں، کوئی بے ایمان مسلمان نہیں ہے آج والا۔ یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگو رو لو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو لو، جہنم کے عذاب کو اور قبر کے عذاب کو یاد کر کے رو لو۔ یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگو خوب رو لو، فإن لم تستطيعوا فتباکوا، اگر رونا نہیں آتا تو زبردستی رو، تو رونے کی شکل بناؤ۔ کیوں؟ فإن أهل النار في النار يبكون، چونکہ جن کو اپنے گناہوں کی فکر نہیں رلاتی دنیا میں، وہ جہنم میں روئیں گے۔ یہ مشرکوں کا تذکرہ نہیں، چونکہ اللہ کے نبی کس کو خطاب کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام کو۔ پتہ ہے چل گیا گناہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر جری نہیں ہونا چاہیے، گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہیے۔ رب العالمین ایک گناہ کی بنا پر ایک دن کے لیے بھی ڈالا تو جہنم میں 50,000 کیسے جلوں گا میں؟ اللہ اکبر۔ یا ایھا الناس ابکوا، اے لوگو خوب رو لو، فإن لم تستطيعوا فتباکوا، اگر رونا نہیں آتا تو زبردستی رویا کرو۔ کیوں؟ فإن أهل النار في النار يبكون، چونکہ جو لوگ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے نہیں وہ قیامت کے دن جہنم میں روئیں گے۔ جب جہنم میں لوگ فتسیل الدموع، تو ان کے آنکھ سے آنسو بہیں گے، آنسو بہیں گے، آنسو بہتے بہتے پانی ختم ہو جائے گا۔ فتسیل الدماء، تو وہ خون کے آنسو روئیں گے۔ نبی علیہ السلام فرماتے جب خون بند جسم کا ختم ہو جائے گا تو پیپ کے آنسو روئیں گے، ان کے خون اور پیپ ان کے گالوں سے بہیں گے تو یہ نالیاں بن جائیں گی، اور پھر آپ نے ساتھ میں اتنا آنسو خون کے، پانی کے، پیپ کے روئیں گے کہ وہ ایک حوض میں اکٹھا ہوگا تو اتنے آنسو رونے پڑیں گے، فلو ان سفنا اجریت فیہا لجرت، آن فرمایا اللہ کی قسم اگر کشتی چلائی جائے تو اس آنسو میں کشتی بھی چل جائے۔ ہم اتنے جری ہو گئے، رشوت بھی کھا لیں، بدعات بھی کر لیں، نماز بھی ترک کر دیں، نہیں بس اللہ تعالیٰ ایمان ہے، ایمان اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لے گا، ایمان ہی والے تو جل رہے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد، پتہ نہیں ارب سال، خرب سال، کروڑ سال، 1000 سال، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، جب ان کو اللہ تعالیٰ اپنے گناہ کے مطابق سزا بھگت لیں گے تو جل کر کے بالکل وہ کالے ہو چکے ہوں گے، کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو نکالے گا اور ایک نہر ہوگی، حوض، اس میں ان کو ڈال دے گا، اس میں جب غسل کریں گے تو ٹھیک ٹھاک انسان بن جائیں گے، لیکن ان کا آدھا جسم گورا ہوگا اور آدھا جسم وہ کالا ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کالا ہوگا۔ یہ نشانی ہوگی کہ یہ لوگ جہنم، یہ وہ مسلمان ہیں جو جہنم کی سزا کاٹ لینے کے بعد آئے ہیں۔ پھر ان کا نام کیا ہوگا؟ جہنمیون۔ حدیث میں کیا نام بیان کیا گیا ہے؟ جہنمیون۔ ان کا نام ہوگا، یہ وہ لوگ جہنمی ہیں، یہ جنتی نہیں بلکہ جہنمی ہیں جو اربوں خربوں سال کی سزا بھگت لینے کے بعد اب ان کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ تو پوری حدیث یہ ہے، لوگوں نے کیا بیان کرنا شروع کر دیا؟ جو بھی رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے تو انسان وہ جنت میں جائے گا تو، لیکن کتنے پاپڑ بیلنے کے بعد۔ نمبر 2، اور ذرا سنو، انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، صحابی نبی جو بخاری مسلم کی کتاب الایمان کی، کہ ایک صاحب آئے، یا رسول اللہ، بڑی طویل حدیث ہے، اسلام کیا ہے آپ نے بتایا یہ ہے، آپ کا کوئی آدمی آیا ہوا ہے ہمارے ہاں یہ بتاتا ہے یہ ایسا ہے، بدو تھا، آپ نے سب کی تصدیق کی، اچھا کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا شہادتین کا اقرار کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، یہ نماز والا لفظ یاد رکھیے گا، نماز کی پابندی رکھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ کرو، یہ سب سنا۔ اللہ رسول السلام علیکم، جانے لگا۔